السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام عقائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ایسے ہی مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، اور اسراف نہ کر کے اسراف نہ کرو۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسیوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اپنے اوپر بھی تمہارا حق ہے، اور تمہارے والدین کا بھی تم پر حق ہے۔ حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں کئی مضامین کو لیے ہوئے ہے، مگر آج کی اس مبارک اور برکت والی محفل میں میں صرف لفظ حق پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مخلوق کے بھی مخلوق پر حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق ادا فرمائے ہیں، جو حقوق پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور دوسرا حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس سے اس ذات کا حق ادا ہوتا ہے جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی ہمدردی، درد دلی، محبت اور مربت کے ساتھ اگر ہم ایک دوسرے کی تائید کریں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسی کو حقوق العباد کہا گیا ہے۔ اور حقوق العباد کی اسلام میں بڑی ہی اہمیت ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہی تعلیم فرمائی ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غفلت نہیں ہونے پائے، کسی بھی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں ہونے پائے۔ حاضرین کرام، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم
میرے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے، نمازیں نہ پڑھ کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، حج اگر فرض ہو وہ ادا نہ کر کے، اور اسی طرح تو دوسرے میرے جو احکامات ہیں اس پر اگر تم عمل نہ کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ گے تو عین ممکن ہے کہ میں اپنی رحمت سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اپنے حقوق کی معافی تمہیں ادا کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے بندوں کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے حق پر قبضہ کر لیا ہے، تو یاد رکھو کہ اگر تم میری بارگاہ میں ایک گناہ بھی لے کر آؤ گے تو میں اس وقت تک تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک تمہاری اس خطاؤں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص تمہیں خود معاف نہ کر دے جس کا تم نے حق مارا ہے، جس کی تم نے حق تلفی کی ہے۔ حاضرین کرام، غور فرمائیں کہ دین اسلام نے ہمیں کیسی تعلیمات سے مالا مال فرمایا ہے، کیسی کیسی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ترتیب کے ساتھ بادشاہ کے حقوق رعایا پر، رعایا کے حقوق بادشاہ پر، والدین کے حقوق اولاد پر، اور اولاد کے حقوق والدین پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، اور بیوی کے حقوق شوہر پر، بھائی کے حقوق بہن پر، اور بہن کے حقوق بھائی پر ہے، اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے بڑا ہی بہترین نظام ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، بڑا ہی بہترین نظام ہمارے لیے قائم فرمایا ہے، اور دین اسلام ہمارے لیے ہر شعبے میں، ہمارے لیے ہر طریقے پر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حقوق العباد کی ادائیگی تو نہیں کرتے، بندوں کے حق تو ادا نہیں کرتے، لیکن نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہوئے، حج عمرہ ادا کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، ان کا اس طرح کا خیال رکھنا بیکار ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے پر کسی کے حقوق ہو اور وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، تو پھر چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، حج اور عمرہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی کوئی بھی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں غریب کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں غریب وہ شخص ہے جس کے پاس مال و زر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، تو وہ شخص ہم میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جب میدان محشر میں وہ اپنے تمام اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نمازوں کی عبادتیں لے کر جائے گا، اور اسی طرح حج اور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے عبادتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اور ڈھیروں عبادتوں کا انبار لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ اے لوگو، اگر اس نے کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، یا کسی کے حق پر قبضہ کر لیا ہو، تو آؤ میری بارگاہ میں اس کی شکایت پیش کرو۔ تو حاضرین اکرام، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا، یہ حکم ملنا ہی تھا کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی آ کر شکایت درج کرنے لگتا ہے کہ مولا اس نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے آ کر شکایت کرے گا کہ مولا میرے اس بھائی نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، میرے باپ کی جائیداد میں سے مجھے حصہ برابر ادا نہیں کیا ہے۔ بہن آ کر اپنے بھائی کے لیے شکایت پیش کرے گی۔ اسی طرح جن جن لوگوں کا اس نے حق مارا ہے وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور شکایت پیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد
فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کی نیکیوں میں سے جس کی جتنی شکایتیں ہوں اس شکایت کے مطابق نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں لکھ دو۔ تو حاضرین اکرام جیسے ہی یہ حکم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمام ملائکہ ہر ایک کی شکایت کے مطابق اس شخص کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر دوسروں کے نام اعمال میں درج کر دیں گے، اور جب دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں درج کر دو۔ چنانچہ حاضرین کرام ساری نیکیاں ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی گناہ، دوسروں کی خطائیں، دوسروں کی نافرمانیاں اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے درج فرما دیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اسے لے جا کر دوزخ کے تاریک گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے، دوزخ کی تاریکی میں ڈال دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے دوزخ کے تاریک گڑھے میں لے جا کر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسا ہی شخص تم میں مفلس ہوگا، تم میں غریب ہوگا۔ تو حاضرین کرام اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، یا ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کو اپنے بھائی بہنوں میں برابر تقسیم نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، یہاں تک بیان فرما دیا کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کے روزے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اور جب موت بھی آئے گی تو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوگا کہ حاضرین کرام ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا سامان بنا دے گا، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا مقام بنا دے گا۔ تو حاضرین کرام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضاحت کے ساتھ اس حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذمے جن جن لوگوں کے حق ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کو فوراً ادا کر لیں، ان ذمہ داریوں سے فوری بری ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ یہاں کی جو مال و دولت ہے، یہاں کے جو جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ تمام کا تمام یہیں پر رک جانے والا ہے۔ آخر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہے، ہمارے اعمال صالحہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے گا کہ ہم جنت میں جانے کے حقدار ہیں یا دوزخ میں جانے کے حقدار ہیں۔ لیکن حاضرین کرام آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ جن پر ہر ایک کے حقوق کی ذمہ داری ہوتی ہے، کئی لوگوں کے حقوق ان پر لازم ہوتے ہیں، وہ حقوق کا ادا کرنا ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، صدقہ و خیرات دیتے ہوئے، حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا ہے۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی لوگوں کے سامنے دیتا ہے، ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر یہی شخص اپنے گھر میں جائے گا تو اس کی بیوی بھی اس سے ڈر رہی ہے، اس کے بچے بھی اس کے خوف سے کانپ رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے آپ کو خاموش کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بھائی بہن بھی اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے آخرت کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا کیا انجام ہوگا۔ حاضرین کرام اگر کوئی بندہ کسی کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سخت سے سخت اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم غور کر
دیکھیں گے، اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے، تو آج اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا برابر حق ادا نہیں کرتا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کل ہی کا واقعے پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، جو یہاں سے ہمارے مسجد سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میلار دیوبندی پی ایس کی لمٹ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر بھائیوں نے اپنے بھائیوں پر حملہ کیا، پراپرٹی کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے حملہ کیا، جس میں بڑے بھائی کی جان ختم ہو گئی، بڑے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اور چھوٹا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تو حاضرین کرام ذرا غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہمیں رخ کرنا تھا، اور کون سے راستے کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ارے ہماری مثال اگر تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب مکے کے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو مدینے کے صحابہ کا یہ معاملہ تھا، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس اگر 2 کھیت ہوتے، 2 باغات ہوتے، تو وہ مہاجر صحابی سے کہتے، جو مکے سے ہجرت کر کر آئے، ان سے کہتے کہ بھائی میرے پاس 2 باغات موجود ہیں، آپ کو ان میں سے جو پسند ہو آپ اسے اپنی ملکیت میں شامل کر سکتے ہیں، میں آپ کو بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اپنے ہجرت کر کے آنے والے بھائی صحابی سے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے میں ان کو طلاق دے دوں گا، آپ اس کو اپنے نکاح میں شامل فرما لیں، اسے اپنی زوجہ بنا لیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری سخاوت کے واقعات ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جو صحابہ اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، عداوت اور دشمنی میں بے مثال تھے، اور خون بہانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے، جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، جب یہی صحابہ حضور کی صحبت میں آئے، حضور کی تعلیم و تربیت میں رہے، تو یہی صحابہ کا معاملہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سخت تھے، اب یہی معاملہ ہے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، آج ان کے دل موم سے زیادہ نرم ہو گئے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں بے مثال تھے، آج حضور کی صحبت میں آنے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اپنے مال و دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ طیبہ میں کسی صحابی رسول کے گھر میں کہیں سے تحفتاً گوشت آیا تھا، اور صحابی رسول کے گھر میں خود فاقے پر فاقہ گزر رہا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیزیں موجود نہیں ہے، خود محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے پڑوسی کو ترجیح دی، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف آپ نے توجہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت کا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی رسول نے اس گوشت کو اپنے پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، اور پھر حاضرین کرام روایات میں آتا ہے کہ وہ گوشت پھرتے پھراتے پھر وہی صحابی رسول کے گھر میں پہنچ گیا جہاں سے وہ گوشت نکلا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پکایا، خود بھی کھایا اور دوسرے اپنے حقداروں کو بھی کھلایا۔ تو حاضرین اکرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں اس طرح کا عمل کرنے کا حکم دیتی ہے، اس طرح کا کردار ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور یہی عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی نشانی ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ تو حاضرین اکرام، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا آج ہم نے کن کن لوگوں کی حق تلفی کی ہے، کن کن لوگوں کے حق پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، کن کن لوگوں کے حق کو ہم نے مارا ہے۔ کیا آج بھی ہم دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہوئے، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو کیا
حقیقت میں ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ کیا حقیقت میں ہم حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے قابل ہے؟ کیا حقیقت میں ہم حضور کے امتی کہلانے کے قابل ہے؟ حاضرین کرام، قرآن مجید اس لیے تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ایسے ہی مسکینوں کا حق ادا کرو، ایسے ہی مسافروں کا حق ادا کرو، اسراف کرنا کر کے اسراف نہ کرو۔ حاضرین کرام، آج ہماری نفسانی خواہشات کا یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہماری نفس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں، اس کے گھر کی کیفیت کیا چل رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کی فکر ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا مر رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا تک موجود نہیں ہے، اناج کا دانہ تک موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بڑے زور و شور کے ساتھ دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، شادی بیاہ کی محفلوں کو سجایا جا رہا ہے، طرح طرح کی آرائشیں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حاضرین کرام، اسی لیے قرآن مجید ہمیں پکار کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو، مسکینوں غریبوں کا بھی حق ادا کرو، اور ایسے ہی مسافروں کا حق ادا کرو۔ بے جا اسراف کرتے ہوئے اپنے مال کو ضائع مت کرو، اللہ کے نافرمانوں میں شامل مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے مال کو لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور حاضرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حاجت مند ہونے کے باوجود بھی کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کی چادریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برسا دیتا ہے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے، آج ہمارے معاشرے کی جو کیفیت ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آج ہم نے اپنی آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کا سوچ رکھا ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، رشتہ داروں کا برابر حق ادا کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کا برابر حق ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کا برابر حق ادا کریں گے، تو آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ آج جو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، بھائی بھائی کو مال کے لیے قتل کر رہا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کا برابر حق ادا کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات پیدا ہی نہیں ہوں گے، اس طرح کی کیفیات ہی پیدا نہیں ہوں گی۔ اور اگر یہ تمام چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر کامل طور پر عمل کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل کیا جائے، تبھی جا کر یہ تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، یہ تمام فتنے فساد ختم ہو سکتے ہیں، اور ہر گھر میں امن و امان آ جائے گا، ہر گھر میں خوشی اور اطمینان کی چیزیں آپ کو میسر آ جائیں گی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو حاضرین کرام، اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ خود ہم بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور ہمیں دیکھتے ہوئے ہماری اولاد بھی سیدھے راستے پر چلنے والی ہو جائے گی، ہماری آنے والی نسلیں بھی سیدھے راستے کو اختیار کرنے والی ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کما تدین تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی کا حق مارو گے تو تمہاری بھی کوئی حق تلفی کرنے والا آ جائے گا، تمہارے مال پر بھی کوئی قبضہ کرنے والا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، جیسے اعمال تم خدا کی بارگاہ میں بھیجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق تمہارے حق میں فیصلے فرمائے گا، اچھے اعمال بھیجو گے تو اچھے فیصلے
فیصلے اللہ تمہارے حق میں فرمائے گا۔ اگر نافرمانی کرو گے، برے اعمال کرو گے، لوگوں کی حق تلفی کرو گے، تو پھر ویسے ہی فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں نازل فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کامل طور پر شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ اگر ہم پر کسی کی ذمہ داری ہے، کسی کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اگر میں اپنا مال اسے دے دوں گا تو میرے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوگا۔ تو حاضرین کرام، مال کا عطا کرنے والا رب العالمین ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے حکم سے بے شمار مال و دولت کے آپ مالک بن جائیں گے۔ اگر آپ دنیا کا مشاہدہ کر کر دیکھیں گے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو رات میں کروڑ پتی تھے اور صبح ہوتے ہوتے ان کے پاس ایک کوڑی تک موجود نہ تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس رات میں کھانے کے لیے 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا، اور صبح ہوتے ہوتے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں سے اس بندے کو مالا مال فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔